السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں ایک یورولوجسٹ ہوں. میں کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں. آج جس موضوع پہ میں بات کروں گا وہ بہت زیادہ ہائپ یا بہت زیادہ ڈسکس کیے جانا والا موضوع ہے ہمارے نوجوان لوگوں میں، اور وہ ہے سہاگ رات اور ایک مرد کی اس میں پرفارمنس. سہاگ رات وہ رات ہے جس رات میاں اور بیوی پہلی دفعہ بستر میں ملتے ہیں شادی کے بعد. ہمارے معاشرے میں بہت سے مسکنسیپشنس اور غلط چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک سہاگ رات کی پرفارمنس بھی ہے. سہاگ رات پہ جو میرے پاس مریض آ رہے ہیں یا جو نوجوان جو میرے ساتھ انٹریکشن میں ہیں، بہت سوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں سہاگ رات سے پہلے یا سہاگ رات والے دن ادویات لینی چاہیے تاکہ ہم اچھا پرفارم کر سکیں. سہاگ رات کو عام طور پہ جو میاں بیوی ہیں، جو ہمارے معاشرے کا عام دستور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب میاں اپنے کمرے میں جاتا ہے تو اس وقت رات کے کوئی 2 سے 3 بج رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ 2-3 بجے رات کو اپنے کمرے میں جاتا ہے تو وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے 3-4 دن 5 دن یا ہفتہ 1.5 ہفتے کی ایکٹیویٹی سے، جو اس میں کام کرنے پڑے، بھاگ دوڑ کرنی پڑی. اور جب وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے پھر اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں جا کے پرفارم بھی کرے گا اور پرفارم کر کے باہر آ کے بتائے گا بھی. اسی طرح لڑکی سے بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آ کے باہر دلہا کی سیکس کی داستانیں اور اپنے سیکس کی داستانیں اپنی سہیلیوں کو اور اپنی سم ٹائمز والدہ اور دوسروں کو بھی بتائیں گی، تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ دلہا ایک مرد ہے اور وہ بڑا اچھا سیکشول پرفارمنس کر سکتا ہے. حقیقت حال اس سے ایک بہت سی مختلف ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دلہا اور دلہن سہاگ رات والے دن ہی سیکس کریں، اور یہ بھی کوئی لیبل نہیں ہے کہ دلہا اگر سیکس سہاگ رات والے دن نہیں کر سکا تو وہ نامرد ہے. یہ وہ ساری غلط کانسیپٹس ہیں، یہ وہ ساری غلط چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو پروان چڑھی ہوئی ہیں. سیکس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ، جس طرح میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بتایا، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ بڑا ریلیکس ہونا پڑتا ہے، پھر آپ کو اریکشن پراپر آتی ہے. اور اگر آپ کی ارینج میرج ہے اور آپ اس خاتون کو پہلی دفعہ بستر میں دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے برہنہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جو جذبات ہیں وہ اسی طرح کے ہوں جس طرح وہ پہلے تھے. لہٰذا اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ خاتون کو تھوڑا بہت جانیں، آپ ان سے گفتگو کریں، بوس و کنار کریں، اور پھر آپ سیکس کی طرف جائیں. ہمارے معاشرے میں دخول کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. دخول کا مطلب ہے کہ بیگم کے اندر اپنا عضو تناسل ڈالنا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ ایک پیکج کی صورت میں ہے، جس میں بہت سی چیزیں، اور سب سے امپورٹنٹ اعتماد کا رشتہ جو آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے بہت سے سال ہا سال کے کاوشوں کے بعد. جو سیکس ہے وہ ایک جبلت یا وہ ایک انسٹنکٹ ہے، ایک یا اگر میں اس کو بہت کروڈ فارم میں کہوں یا بہت ہی عام فہم زبان میں کہوں تو پرابلی ایک حیوانی قسم کا جذبہ ہے. لیکن انسان جب آپ ایک اور خاتون سے ملتے ہیں، ایک مرد کسی خاتون سے ملتا ہے اور خاص طور پہ وہ رشتہ ازدواج میں ہو، تو وہ اس حیوانی جذبے سے بلند ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس میں پیار محبت بھی شامل کرنا پڑتا ہے. سوال یہ آتا ہے کہ اگر میں نے پہلی رات دخول نہیں کیا تو میں نامرد ہوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں. آپ کو بہت سی چیزوں کو سم ٹائمز ٹائم دینا پڑتا ہے اور پھر دیکھنا پڑتا ہے. دوسرا سوال، جس طرح میں نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ہوشیاری ٹھیک آئی، میں بیوی کے پاس گیا تو ہوشیاری ایک دم ختم ہوگی. دیٹ ٹو می ساؤنڈز لائک، یہ بالکل ایک پرفارمنس انگزائٹی کی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ گئے، آپ کو ہوشیاری بھی ٹھیک ٹھاک تھی، آپ کی خواہش بھی تھی کہ آپ بیوی کے پاس جائیں، تو آپ کو جا کے ہوشیاری آپ کی ٹوٹ گئی، تو آپ کو پرفارمنس انگزائٹی ہے، آپ کو ذہنی دباؤ شدید آیا، تو آپ کو اس کی وجہ سے ہے. تو آپ کی ہوشیاری کو کس طرح مینٹین رکھا جائے، اس کے لیے بھی ہم کلینک پہ ایویلیویشنز کرتے ہیں، اور میں اپنے مریضوں کو بہت سے مشورے اور ادویات دیتا ہوں جس میں وہ پرفارمنس کر پاتے ہیں. اب بہت سی چیزیں سیکس کو مانے ہیں اگر آپ سہاگ رات کی طرف جاتے ہیں، جس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بیگم کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. اگر آپ کے پہلے ہی تناؤ والے تعلقات ہیں، دونوں فیملیز کی آپس میں کوئی چپکلش ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکشولی بھی اچھی طرح پرفارم کر پائیں گے. اسی طرح میں اپنی جو بہنیں ہیں
جو جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں ان کو بھی یہ مشورہ دوں گا، یا ہونے والی ہے، میں ان کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ ہرگز بھی آپ جلدی نہ کریں کسی مرد کو لیبل لگاتے ہوئے کہ وہ نامرد ہے. ان کو ٹائم دیں اور باہمی مشاورت سے، بیکاز سیکس ایک بندے کا عمل نہیں ہے، سیکس میں میاں اور بیوی دونوں شامل ہوتے ہیں. اور جس طرح کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا، بہت سی دفعہ ہمیں میاں بیوی دونوں کو بلا کے ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے اور ان کی کپل تھیراپی کرنی پڑتی ہے اپنے کلینک پہ، تاکہ ان کو بہتر بتایا جا سکے کہ آپ نے سیکس کے دوران کیا کیا کرنا ہے اور سیکس کس طرح آسان ہو سکتا ہے. میرے پاس ایسے کپلز آتے ہیں جنہوں نے 3 مہینے تک سیکس نہیں کیا ہوا رائٹ آفٹر دے میرج، شادی کے بعد سے خامن جو ہے وہ سیکس نہیں کر پایا، اور ان کو پھر بٹھا کے ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. ان کو بہت سی ادویات ہمیں ہو سکتا ہے دینی پڑیں اور بہت سی چیزیں بتانی پڑتی ہیں جس سے جو ہے سیکس وہ کر سکتے ہیں. میرے پاس مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ہوشیاری بھی ٹھیک تھی لیکن میں دخول نہیں کر پایا، اور جب میں دخول کرنے لگا تو میری بیگم کو درد ہوا جس کی وجہ سے میری ہوشیاری چلی گئی. ناؤ دس از اے کلاسک ایگزامپل آف اے کیئرنگ ہسبینڈ. یہ ایک بڑا اچھا مثال ہے ایک خیال کرنے والے شوہر یا خیال کرنے والے انسان کے، کہ اگر وہ اندر ڈالنے لگا ہے اور بیگم کو درد ہوا ہے تو اس نے اس خوف سے اور اس پریشانی سے کہ اس کو مزید درد نہ ہو وہ رک گیا ہے. اور یہی ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت زور لگانا پڑے تو پھر آپ دخول کر سکیں. ایک حد تک زور لگانا ٹھیک ہے، بیکاز جو آپ کی بیگم ہے اس کا پہلا اگر تجربہ ہے، اگر وہ مطلقہ نہیں ہے یا وہ بیوہ نہیں ہے، تو اگر ان کا سیکس کا پہلا تجربہ ہے تو اس میں ان کو پین ہونا کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. تھوڑا بہت پین ہوتا ہے، لیکن اگر پین بہت زیادہ ہے یا خدا نخواستہ آپ نے دخول کی کوشش کی اور وہاں سے بلیڈنگ زیادہ ہونا شروع ہو گئی تو وہ ہمیں اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اور سم ٹائمز ہمیں ایمرجنسی مینجمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے خواتین کی جن کو بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہو یا نہ رک رہی ہو. بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کا پردہ بہت سٹرونگ، جس کو ہم ہائمن کہتے ہیں، جو وجائنا کے یا جہاں پہ آپ دخول کرتے ہیں اس جگہ پہ رکاوٹ کا سبب بنتا ہے. اگر وہ پردہ بہت سٹرونگ ہے تو یہ سم ٹائم ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ہم سرجری کر کے ریموو کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دخول کے ساتھ وہ ٹوٹ بھی جائے گا یا آپ آرام سے دخول کر پائیں گے. ایک اور جو میں مشورہ اپنے مریضوں کو دیتا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ اپنا عضو تناسل ڈالنے سے پہلے بیگم کو تھوڑا سا ڈائلیٹ کر لیں. ڈائلیٹ کا مطلب ہے کہ ان کا جو پردہ ہے اس کو تھوڑا سا کھول لیں.